اللہ پاک ابھی جو یہ دعا سن رہا ہے اسے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا۔ اے اللہ اس کے دل کی ہر جائز خواہش کو پورا کر دے، اس کے گھر میں وہ تمام خوشیاں بھر دے جس کے وہ ابھی انتظار میں ہے۔ اے اللہ لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے رکے ہوئے کام کو پورا کر دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اللہ پیارے حبیب کا واسطہ یہ چھوٹے چھوٹے اٹھائے ہوئے بچوں کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ان سب کو کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ان سب بچوں کی دعاؤں کو سن لے۔ اے اللہ ان کے رزلٹ بہترین بنا دے۔ الہی میں تیری بارگاہ میں تجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ جو اس وقت آمین کہہ رہا ہے اس کی ہر جائز دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو جہاں سے ابھی اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ پاک اس کے دل کے حال کو تو جانتا ہے۔ اے اللہ اس کا نام بھی جانتا ہے، اس کا کام بھی جانتا ہے، اس کے گھر کا ایڈریس بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ پاک اس کی حاجتوں کو بھی جانتا ہے، اس کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ اس کے رکے ہوئے تمام معاملات کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ پاک اس کو شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ اس کی تمام بیماریوں پر شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اس کے تمام رکے ہوئے کام آج پورے کر دے۔ اے اللہ اس کی تمام رکی ہوئی حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ابھی جو بھی اس دعا میں شامل ہے، جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ پاک ابھی وہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہے۔ اے اللہ پاک اس کے بعد جب دوبارہ وہ ہاتھ اٹھائے تو وہ شکر ادا کرنے والے ہاتھ ہوں۔ اے اللہ پاک اس کو اتنا نواز دے کہ تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہی رہے وہ۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ رمضان المبارک جو گزرا ہے اس میں ہم نے تیری ویسی فرما برداری نہیں کی جیسے تو نے حکم فرمایا تھا۔ اے اللہ ہم نے ویسے روزے نہیں رکھے جیسے تو نے حکم فرمایا تھا، لیکن اللہ پاک ہمیں معلوم ہے کہ تو ہمیں آج خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ اللہ ہمیں معلوم ہے کہ تو ہماری آج ساری حاجتوں پر کن کا حکم فرمائے گا۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے باری تعالیٰ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، تراویاں پڑھی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے۔ مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی گردنیں تو نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دی۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہو گیا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی تو آج ساری دعاؤں پر کن کا حکم فرما رہا ہے۔ یا شافی یا کافی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی اور دنیا کے جس بھی کونے سے میری جس بہن بھائی نے مجھے میسج کر کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ جس کے ماں باپ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اے اللہ پاک ان کو دوبارہ سے نئی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ICU میں ہیں، اے اللہ جن کی حالتیں سیریس ہیں، اے اللہ پاک تجھے حضرت ایوب علیہ السلام کا واسطہ ان جیسی شفاعت عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک رزق حلال دینے والے اللہ، اے اللہ جو سفید پوش لوگ ہیں جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے، اے اللہ ان کے لیے غائب سے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ جو رزق کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ انہیں با عزت روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ اپنے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ دوبارہ سے دیکھ سکیں۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے، اے اللہ یہ عید کا سما ہے، مہنگائی کا دور ہے، اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ ان کی ایسی مدد فرما دے کہ ان کی وجہ سے ان کے بچوں کے چہرے پر دوبارہ سے وہ مسکراہٹیں لوٹ آئے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ جو اپنی پسند کی شادی کے لیے پریشان ہیں اور جائز رشتوں کی تمنا رکھتے ہیں، ان کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جن کے بچے نافرمان ہیں، اے اللہ پاک ان بچوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جن کے آنگن خالی ہے، اے اللہ پاک ان کے آنگن میں اولاد نرینہ جیسی نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ جیسی خوشخبری عطا فرما دے۔ یا رب العالمین کشمیر، ایران، فلسطین، عراق، شام، یمن اور جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ ظلم سہ رہی ہے، اے اللہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ تمام امت مسلمہ کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ الہی میں تیری بارگاہ میں تجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا
دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ جو اس وقت آمین کہہ رہا ہے اس کی ہر جائز دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو جہاں سے ابھی اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ پاک اس کے دل کے حال کو تو جانتا ہے، اے اللہ اس کا نام بھی جانتا ہے، اس کا کام بھی جانتا ہے، اس کے گھر کا ایڈریس بھی تو جانتا ہے، اے اللہ پاک اس کی حاجتوں کی بھی جانتا ہے، اس کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، اے اللہ اس کے رکے ہوئے تمام معاملات کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ پاک اس کو شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ اس کی تمام بیماریوں پر شفائے کلی نصیب فرما دے، اس کے تمام رکے ہوئے کام آج پورے کر دے، اے اللہ اس کی تمام رکی ہوئی حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ابھی جو بھی اس دعا میں شامل ہے، جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ پاک ابھی وہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہے، اے اللہ پاک اس کے بعد جب دوبارہ وہ ہاتھ اٹھائے تو وہ شکر ادا کرنے والے ہاتھ ہوں، اے اللہ پاک اس کو اتنا نواز دے کہ تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہی رہے وہ۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ رمضان المبارک جو گزرا ہے اس میں ہم نے تیری ویسی فرما برداری نہیں کی جیسے تو نے حکم فرمایا تھا، اے اللہ ہم نے ویسے روزے نہیں رکھے جیسے تو نے حکم فرمایا تھا، لیکن اللہ پاک ہمیں معلوم ہے کہ تو ہمیں آج خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، اللہ ہمیں معلوم ہے کہ تو ہماری آج ساری حاجتوں پر کن کا حکم فرمائے گا۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ یہ مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں آج نہیں نوازے گا تو پھر کب نوازے گا؟ اے اللہ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی، جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی، اے اللہ وہ تمام گناہ جسے تو نے منع فرمایا تھا ہم نے پھر بھی وہ کیے، اللہ ہم سب تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اس آس اور امید سے حاضر ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میرے سامنے التجا کر کے تو دیکھ، میں تیری التجا کو سنوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اے اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اور انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم نے پہلے گناہ کیا تھا، پھر معافی مانگی تھی، پھر وہی گناہ کیا تھا، پھر وہی معافی مانگی تھی، تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن میرے پیارے اللہ تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے، تو کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا، اے اللہ پاک تیرے حکم سے فرمایا، اے اللہ جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ آج یہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر فریاد کر رہے تھے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ تیرے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے، تیرے لیے ہی روزے رکھے تھے، تیرے لیے ہی تراویحاں ادا کی تھی، تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا، اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ شوال کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ تو لازمی معاف کرے گا۔ اللہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ، اس میں لکھے ہوئے ایک ایک حروف کا واسطہ، اللہ یہ شوال کا بابرکت
بابرکت مہینہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور قسمت والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے میں ہماری تمام ٹوٹی ہوئی تمام مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کون مانگوں گا؟ اللہ ادھر دیکھ اس دعا میں تیرے کتنی بندیاں کہاں کہاں سے شامل ہیں۔ اے اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بے روزگاری میں مبتلا ہے، کسی کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اے اللہ کسی کے بچے نافرمان ہے، کوئی اپنے شوہر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ اے اللہ کسی کو ایسی حاجت ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اے اللہ پاک تیری یہ نیک بندیاں، اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روزانہ تجھ سے فریاد کرتی ہیں۔ اے اللہ اس دعا میں کتنے میرے ایسے بھائی شامل ہیں، اے اللہ پتہ نہیں اس ویڈیو کو تیری امت مسلمہ کہاں کہاں سے دیکھتی ہے۔ اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، عراق، شام، غزہ، فلسطین اور پتہ نہیں تیری امت مسلمہ دنیا کے کس کس کونے سے اس دعا میں ابھی شامل ہے۔ اے اللہ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ان سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ یہ دیکھ ان سب کے چہروں پر اداسی، اے اللہ ان کی اداسیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ابھی جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ آج کے دن اس دعا کو قبول فرما لے۔ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج جس خوشخبری کا انتظار ہے، اے اللہ یہ عید کے دنوں میں اسے وہ تمام خوشخبریاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے عافیت اور صحت والا مہینہ بنا دے۔ اللہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ سارے بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ تمام بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ آج کی یہ دعا ہمارے لیے قبولیت کا راستہ بن جائے۔ اے اللہ آج یہ تیرے گناہگار بندے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل تھک گئے ہیں، ہمارے قدم رک گئے ہیں، اللہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن تیری رحمت کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت ہر وقت تمام امت مسلمہ پر برستی رہتی ہے۔ اے اللہ آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک تیری نعمتوں کی بھیک لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ انعامات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اے اللہ آج ہم سب کو نواز دے، ہماری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے، لکھی ہوئی تقدیریں، کمایا ہوا رزق، اے اللہ پاک اس سب میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ گھروں میں خوشیاں نازل فرما دے، دلوں میں محبت ڈال دے، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو اداس ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کر دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، اے اللہ ان کی تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے یہ مہینہ بہترین روزگار والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تمام مشکلات آسان کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنوں کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے امتحان کے وقت وہ سب انہیں یاد آ جائے۔ اے اللہ جو انہوں نے پڑھا ہے امتحان میں وہی کچھ آئے۔ اے اللہ ان کے قلم میں برکت ڈال دے، ان کے لفظوں کی تاثیر میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ ہر سوال کا بہترین جواب لکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو بچے کمزور ہیں، جو کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوگا، اے اللہ ان کو بھی ہمت عطا فرما، ان کو اعتماد عطا فرما۔ اے اللہ ان کے لیے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دے۔ جو بچے راتوں کو جاگ جاگ کر محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنت کو ضائع نہ ہونے دینا۔ اے اللہ ان کے نصیب میں کامیابیاں لکھ دے، ان کے درجات بلند کر دے۔ جو بچے پہلے سے امتحانات دے چکے ہیں، اے اللہ پاک اب وہ اپنے نتیجے سے ڈر رہے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کے نتیجوں میں خوشیاں لکھ دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی سوال چھوٹ گیا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اسے پورا کر دے۔ اے اللہ کسی بچے کو ناکامی کی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کسی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ اے اللہ پاک جو والدین اپنے بچوں کے لیے دن رات محنت کر کے انہیں پڑھاتے ہیں، اے اللہ پاک انہیں اس رزلٹ کے وقت خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہر ماں کے دل کی ہر دعا قبول فرما، اے اللہ ہر باپ کی امید پوری فرما۔ اے اللہ جن بچوں کے والدین نے خاص دعا کے لیے کہا، جس نے بھی وظیفہ ریل چینل پر جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بہن بھائی نے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے اپنے بچوں کے امتحانات میں کامیابی کے لیے دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان سب کے بچوں کو کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے امتحانات دے دیے ہیں، اے اللہ پاک ان کی خصوصی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ جو ابھی امتحانات کی تیاریاں کر رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی بھی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ ان سب کے بچوں کو اپنی خاص
خاص رحمت کے سائے میں لے لے۔ اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما۔ جو بچے بیمار ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اے اللہ پاک ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ پاک اگر تو شفا نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اے اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، ابھی جس نے جہاں جہاں سے اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ بچے بڑے بزرگ جتنے بھی لوگ اس دعا میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ جو ان میں سے جو بچے بیمار ہیں، اے اللہ پاک ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جو ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ان کو شفا عطا فرما، ان کے دلوں کو سکون دے دے، ان کے امتحان میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جو بچے مالی مشکلات کا شکار ہیں، اے اللہ پاک جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اے اللہ جو پڑھ نہیں سکتے، جن کے اخراجات اٹھانے کے لیے ان کے سر پر ان کے والدین جیسا کفیل نہیں ہے، اے اللہ ان کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے لیے غائب کے راستے کھول دے۔ اے اللہ پاک ان کی تقدیروں کو بدل دے۔ اے اللہ انہیں ایسی کامیابیاں عطا فرما کہ وہ خود بھی حیران رہ جائیں۔ اے اللہ جو بچے مایوس ہو چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے، اے اللہ ان کی مایوسیوں کو امید میں بدل دے، ان کے دلوں میں روشنی پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، کوئی طاقت نہیں جو تیرے سوا ہمیں نواز سکے، ہماری دعائیں سن سکے۔ اے اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے اللہ پاک وہ کامیابیاں عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اے اللہ وہ مقام عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک ہمیں وہ سانسیں عطا فرما جو تیرے قریب لے آئے۔ اے اللہ پاک ابھی جو یہ دعا سن رہا ہے، اسے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا۔ اے اللہ اس کے دل کی ہر جائز خواہش کو پورا کر دے، اس کے گھر میں وہ تمام خوشیاں بھر دے جس کے وہ ابھی انتظار میں ہے۔ اے اللہ لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے رکے ہوئے کام کو پورا کر دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اللہ پیارے حبیب کا واسطہ یہ چھوٹے چھوٹے اٹھائے ہوئے بچوں کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ان سب کو کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ان سب بچوں کی دعاؤں کو سن لے۔ اے اللہ ان کے رزلٹ بہترین بنا دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے عاجز بندے تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کے نصیب تنگ نہ کرنا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو بچے امتحانی حال میں بیٹھے گھبرا رہے ہیں، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کے قلم کو وہ طاقت دے دے کہ جس سے وہ صحیح جواب لکھ سکیں۔ اے میرے رب جو سبق انہوں نے یاد کیا وہ انہیں بھولنے نہ دینا۔ اے اللہ جو یہ نہیں پڑھ سکے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو A+ گریڈ سے نواز دے۔ اے اللہ انہیں ان کی توقع سے زیادہ نمبر عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے رزلٹ سے ڈر رہے ہیں، اے اللہ سہمے ہوئے ہیں، ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کی اماؤں کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ جو نماز میں بیٹھ بیٹھ کر اپنے بچوں کے لیے رو رو کر دعا کرتی ہیں، اے اللہ ان باپ کا بھرم رکھ لے جنہوں نے اپنی خواہشات قربان کر کے اپنے بچوں کی فیسیں بھری۔ اے اللہ کسی بھی والدین کو ان کی بچوں کی وجہ سے معاشرے میں سر ان کا نہ جھکنے دینا۔ اے اللہ ان کی محنت کا پھل انہیں میٹھا عطا فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو بڑا انسان بنا دے، انہیں ڈاکٹر، انجینئر، حافظ قرآن اور ملک کا سرمایہ بنا دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ایسا رزق عطا کر کے وہ کبھی کسی کے محتاج نہ رہے۔ اے اللہ انہیں بری صحبت سے بچا لے، موبائل کی لت اور وقت کی بربادی سے بچا لے، علم کا لگن عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت لاکھوں زبانیں آمین کہہ رہی ہیں، جو بھی ابھی اس دعا میں شامل ہے، جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ پاک اس میں جو بھی آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ اگر تجھے اس میں سے کسی کی آمین پسند آ گئی ہے، اے اللہ پاک اس سب کی وجہ سے ہم سب کی بگڑی بھی پار کر دے۔ ہمیشہ اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا، ہمارے اٹھے ہوئے خالی ہاتھ، خالی جولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ تو کریم ہے، تیری دہلیز پر ہاتھ پھیلائے، جولیاں پھیلائے، تیری رحمت کے بھکاری بن کر تجھ سے رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے نواز دے۔ اے اللہ اس دعا کو کوئی بیمار سن رہا ہوگا، اے اللہ کوئی اس میں قرض دار آیا ہوگا، کوئی بے اولاد آیا ہوگا، کسی کے گھر میں مسائل ہوں گے، اللہ کسی کے رشتوں میں رکاوٹ ہوگی، اے پاک پروردگار کوئی تڑپ رہا ہوگا، حرمین طیبین جانے کے لیے، مدینے کے لیے ترس رہا ہوگا۔ سب کے دلوں میں الگ الگ حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، صرف تجھ سے عرض کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، کون تیرے سوا ہے جو ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ
لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تکلیفوں میں ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ تیری ہی بارگاہ میں شفا کے لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ تیری ہی شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تنگ دست ہیں، تنگ دستیوں کو دور کر دے، بیمار ہیں، بیماروں کی بیماریوں کو دور کر دے، ہمارے حال پر رحم فرما۔ خداوند تعالی ہمارے حال پر رحم فرما، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ حکمرانوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی کا نور عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ تو معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں، اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہ گار، اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں، اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں۔ اے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے۔ اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، لیکن اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ اے اللہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اے اللہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہوں میں۔ اے اللہ مجھے ان کا دیدار بھی کروا دے۔ اے اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروا دے۔ اے اللہ میں ان کی برکتیں لوٹنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں بھی ان کے گھر مدینہ شریف آنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ مجھے بھی خانہ کعبہ کا طواف کروا دے۔ اے اللہ مجھے بھی اپنا گھر دکھا دے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ میں تھک گیا ہوں، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما دے۔ اے میرے رب کریم میں بہت تھک گیا ہوں۔ اے اللہ میرا وجود بکھرتا تھا تو میں سمیٹ لیتا تھا، اے اللہ میری تو روح بکھر رہی ہے۔ اے اللہ میں راہ گاہ نہیں جانا چاہتا، اے اللہ میں تیرے سوا کسی کے در پر نہیں جانا چاہتا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ تیری ذات کے سوا کون ہے جو مجھے سمیٹے گا؟ اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑی۔ اے میرے مالک و مولا تو واحد ہے، تو میری واحد یقین ہے، تو میری آخری امید ہے۔ اے میرے مالک اس عارضی دنیا کے حوالے نہ کر مجھے، اے اللہ میں ضائع نہیں ہونا چاہتا، مجھے بچا لے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس عارضی زندگی سے بچا لے۔ اے اللہ اس عارضی زندگی میں جتنے سانس بچے ہیں، اے اللہ اس میں تمام صغیرہ کبیرہ جتنے بھی میں نے گناہ کر دیے اسے معاف کر دے۔ اے اللہ باقی جتنی زندگی بچی ہے اے میرے مالک کریم اس پہ ہر قدم پر نیکی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ مجھے یقین ہے تو میری دعا کی لاج رکھے گا۔ اے اللہ مجھے یقین ہے تو میری تمام حسرتیں پوری کرے گا۔ اے اللہ مجھے یقین ہے تو میرے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ اے اللہ مجھے یقین ہے تو ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اے اللہ آج بھی میری دعاؤں پر کن کا حکم فرمائے گا۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے، اے اللہ میں شرمندہ ہوں اپنے ہر گناہ پر، اے اللہ میرے ہر گناہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ اقرار کرتا ہوں میں نہیں کروں گا، اے اللہ پھر بھی جانے انجانے میں مجھ سے ہو جائیں تو مجھے معاف کر دینا۔ اے اللہ میں تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اقبال کرتا ہوں میں نے بہت گناہ کیے۔ اے اللہ میں نے چھپ چھپ کر صغیرہ کبیرہ بے شمار گناہ کیے۔ اے اللہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو لوگوں کو بھی نہیں پتا، تجھے پتا ہے۔ اے اللہ اس بات کا خیال رکھنے کے باوجود بھی پھر بھی تو مجھے روزانہ رزق دیتا ہے، تو روزانہ مجھے مہلت دیتا ہے، پھر بھی تو مجھے رات کو سلانے کے بعد صبح جگا دیتا ہے۔